السلام علیکم۔ لسان القرآن مزید آسان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم اسم کا چوتھا اہم پہلو اعراب کو سمجھنے کے لیے کچھ قرآنی مثالوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کریں گے۔ اس ایکٹیویٹی کو کرنے سے پہلے آپ کو اسم کے 3 اہم پہلو جنس، عدد اور وسعت، یہ تینوں پہلو اچھے سے سمجھ آنے چاہئیں۔ جنس اور عدد کی میں ایک پریکٹس ایکٹیویٹی پہلے کروا چکی ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر جنس اور عدد اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں اس کے بعد ہی آپ یہ اعراب کی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعراب کے کی پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہے، اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف وہ ہمیں مختلف شکل میں نظر آتا ہے، اسی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ اکثر اسم کے آخری حصے میں ہوتی ہے، جیسے اللہ، اللہ، اللہی اور محمد، محمدن، محمدن۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ 3 اعرابی حالتیں ہیں۔ ان تینوں اعرابی حالتوں کو رفع، نصب اور جر کہا جاتا ہے، اور جو اسم اس حالت میں ہو اس کو مرفوع، منصوب اور مجرور اسم کہا جاتا ہے۔ یہ اعراب مختلف اسماء کا مختلف طرح سے شو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی واحد یا جمع مکسر اسم ہو تو اس کی رفع، نصب اور جر 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ شو کی جاتی ہے، اور حالت نصب میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اگر آخر میں گولتا یا الف حمزہ اکٹھے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر بیتن، 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 بیتن میں الف کا اضافہ، بیوتن، 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 نصب میں الف کا اضافہ۔ اس کے بعد اگر کوئی اسم مثنیٰ ہو تو اس کی رفع، نصب اور جر آنی اور عینی سے شو کی جاتی ہے، یعنی اس اسم کے آخر میں الف نون اور یا نون زیر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمانی، مسلمینی، مسلمتانی، مسلمتینی۔ اگر ہمارے پاس جمع سالم مذکر کا کوئی اسم ہو تو اس کی رفع، نصب اور جر اونا اور اینا سے شو کی جاتی ہے، یعنی واو نون زبر کے ساتھ اور یا نون زبر کے ساتھ نصب اور جر میں لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمون، مسلمینا۔ اور جمع سالم مؤنث آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں الف تا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس کی نصب اور جر بنانی ہو تو الف تا 2 زیر کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، اس کو آتن اور آتن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلماتن، 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 نصب اور جر میں۔ یہ تمام اسماء نکرہ ہیں، ان کی وسعت نکرہ ہے۔ اگر اسم معرفہ ہو یعنی اس پر الف لام داخل ہو جائے تو اس کے بعد اعراب میں 2 تبدیلیاں آتی ہیں۔ نمبر 1، ڈبل حرکت نہیں آتی، کیونکہ جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ اب جس کے بھی اعراب میں ڈبل حرکت ہے وہ سنگل حرکت بن جائے گی، اور وہ صرف جمع مکسر واحد اور جمع سالم مؤنث میں ہے، البیت، البیتا، البیتی۔ اور نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ شروع میں ہم نے الف لام داخل کر دیا۔ اور جمع سالم مؤنث المسلمات، المسلماتی، تنوین ہٹ گئی، سنگل حرکت بن گئی۔ ان تمام اعراب کے قواعد کو ہم اس چارٹ کی شکل میں سمرائز کر لیتے ہیں۔ ایک اسم مسلم کی ہم مثال لے لیتے ہیں اور اسی اسم کی واحد، مثنیٰ اور جمع بنا کر ہم اس کی تینوں اعرابی حالتیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں نکرہ میں بھی، اور ہم اس کو معرفہ بنا کے المسلموں کی بھی اسی طرح تمام اعرابی حالتیں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن واحد کا اعراب 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کے ساتھ، مثنیٰ کا آنی، عینی اور جمع سالم کا اونا، اینا کے ساتھ۔ عدد کے لحاظ سے اسم کی پہچان ہم پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اسم کو عدد کے لحاظ سے پہچان لیا کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع سالم مذکر یا جمع سالم مؤنث، اس کے بعد آپ اس کی اعرابی حالتیں اس قاعدے کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ آئیے اب اعراب کی پریکٹس کے لیے ہم ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء کی جنس اور عدد کے لحاظ سے پہچان کر کے ان کی رفع، نصب اور جر حالت بنائیے۔ سب سے پہلا اسم ہمارے پاس ہے فاسقن، یہ واحد مذکر ہے، اس کی رفع، نصب، جر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کے ساتھ ہوگی، فاسقن، فاسقن، فاسقین۔ اسی طرح خاشعن واحد مذکر ہے، خاشعن، خاشعن، خاشعین، نصب میں الف کا اضافہ اگر نکرہ اسم ہے تو۔ فاسقاتن واحد مؤنث ہے، فاسقاتن، 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 گولتا لگی ہے اس لیے نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح خاشعاتن واحد مؤنث ہے، گولتا لگی ہے، خاشعاتن، خاشعاتن، خاشعاتن۔ اس کے بعد سماعن سماعی مؤنث ہے، واحد مؤنث، اس کا 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کے ساتھ ہوگا، سماعن، سماعن، سماعن۔ اسی طرح ماعن واحد مذکر اسم ہے، ماعن، ماعن، ماعن،
نسب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ الف حمزہ اکٹھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فاسقانی، یہ مثنی اسم ہے تو مثنی کی ہمارے پاس آنی عینی کے ساتھ ہوتی ہے، فاسقانی، فاسقینی، فاسقینی۔ اس کے بعد فاسقتانی مثنی مؤنث اسم ہے، مثنی ہے اور مؤنث ہے، فاسقہ سے فاسقتانی، فاسقتانی، فاسقتینی، فاسقتینی۔ اس کے بعد خاشعانی مثنی مذکر اسم ہے، خاشعانی، خاشعینی، خاشعینی۔ خاشعتانی مثنی مؤنث اسم ہے، خاشعہ کی مثنی خاشعتانی ہے اور اس کی رفع نصب جر خاشعتانی، خاشعتینی، خاشعتینی ہوگی۔ اسی طرح فاسقون، اونا، اونا سے اینا ہو جائے گا، فاسقون، فاسقین، فاسقین۔ خاشعون جمع سالم مذکر اسم ہے، خاشعون سے اینا ہو جائے گا، خاشعین، نصب اور جر دونوں میں سیم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع سالم مؤنث کا اسم ہے فاسقاتن، 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 آتن سے آتن ہو جاتا ہے، نصب جر دونوں میں سیم رہتا ہے۔ اس کے بعد خاشعاتن جمع سالم مؤنث اسم ہے، خاشعاتن، خاشعاتن، خاشعاتن۔ اور اس کے بعد آخری اسم ہمارے پاس ایک جمع مکسر اسم ہے کتبن۔ جمع مکسر کا اعراب بھی واحد کی طرح ہی شو کیا جاتا ہے، دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ اور نصب میں الف کا اضافہ اگر نکرہ اسم ہے تو، کتبن، کتبن، کتبن۔ امید ہے آپ کو یہ اعراب اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان تمام اسماء پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو اعراب میں صرف دو ہی تبدیلیاں آئیں گی، ایک تو یہ کہ حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور دوسری تبدیلی یہ کہ جہاں جہاں ڈبل حرکت ہے وہ سنگل حرکت بن جائے گی، جیسے کہ فاسقن سے ہو جائے گا الفاسقو اور خاشعاتن سے ہو جائے گا الخاشعاتو۔ بس معرفہ ہونے کی صورت میں یہ دو تبدیلیاں ہی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ایکٹیویٹی سے اعراب کا کانسیپٹ مزید سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔